تو جو شادی شدہ زنا کرے اسے تو سنسار کا حکم ہے. اور اب تو ان گناہوں کی باقاعدہ ویڈیوز بننے لگی ہیں ڈفرینٹ ریزن سے. قتل کے بعد اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ زنا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ لفظ نہ بولو، مگر آپ کو پتہ نہیں آپ کے ناک کے نیچے آپ کے بچے اسکرینز پہ یہی دیکھ رہے ہیں. 70% 12 سے 13 سال کے بچے پورن سے انٹروڈیوسڈ ہیں، پورن دیکھ رہے ہیں یا پورن سے ایڈکٹڈ ہیں. اس لیول پہ ہے تو بڑوں کی تو بات ہی کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کافی یہ انالائز کر رہی ہوں اپنی سراؤنڈنگز میں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت بڑھ گئے ہیں. اچھا، آپ کا کوئی تجربہ آپ کی مشاہدے میں آ رہا ہے؟ میں تو اپنے کام سے بھی ریلیٹڈ بتا رہی ہوں کیونکہ کاؤنسلنگ کے اعتبار سے، اور ویسے ہی جنرلی اپنی سوسائٹی میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں. جی بالکل. بینگ اے کاؤنسلر بھی، مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر بھی، اور بینگ این اسلامک اسکالر بھی، پاکستان انڈیا سے تو بہت پہلے سے، اور پاکستان سے بھی اب بہت اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں اور گائے بگائے پتہ چلتا رہتا ہے. اور جب کپل کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان میں اس طرح کی کافی چیزیں نکلتی ہیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہے وہ اب عام ہو گئے ہیں. جی، جو پہلے دوسرے مسالک میں تھے، مومنین ذرا سے محفوظ تھے پہلے، لیکن اب مومنین کے درمیان بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ عام ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. تو پہلے میں یہ خیر وبا تو ہمیشہ سے رہی ہے، کوئی ایسی اچنبھی بات تو نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے پہلے آپ دور دراز سے سنا کرتے تھے کہ فلانے کے فلانے کے فلانے جاننے والے کا ہے سلسلہ ایسا، لیکن اب جو ہے بہت آپ جن لوگوں سے مل چکے ہیں ان کے بارے میں ایسی بس اب باتیں عام ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی، یہ بھی ایک میں اسی کی طرف آ رہی تھی. تو ایکسٹرا میرٹل افیئرس تو بہت طریقے کے ہوتے ہیں، لیکن اب اور اس میں ہم بات کریں گے، لیکن جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ پلین جو وہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اور لوگوں میں باقاعدہ فزیکل ریلیشنز میں انوالوڈ ہیں، جو بالکل ایز ان اٹس موسٹ را فارم جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ چیز ہو رہی ہے. تو جو خاتون ہیں وہ کسی اور شادی شدہ مرد کے ساتھ باقاعدہ ان کے جسمانی تعلقات ہیں، یعنی کہ کسی اور باقاعدہ وہ بھی ایک گھر خراب کر رہی ہیں، اپنا تو کر ہی رہی ہیں لیکن کسی اور بسے ہوئے گھر کو اجاڑ رہی ہیں. اور جو مرد ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں کسی اور شادی شدہ خاتون کے ساتھ. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا، اور ابھی بھی یہ ہے، ایسی بات نہیں کہ ختم ہو گئی یہ بات، کہ ایک ان میرڈ خاتون یا ان میرڈ مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ تو ہے، لیکن اب آپ بڑا اوپن اور ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے یہ کہ ایک شادی شدہ عورت ایک دوسرے شادی شدہ مرد کے ساتھ بہت ہی قربت ہے، جسمانی قربت کے طور پہ وہ سلسلے چل پڑے. جی، ایک تو وہ ڈفرینٹ لیولز پہ ہم معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اسلامی طور پہ تو یہ حرام بالکل تعلقات ہیں. اور ایک تو حرام ہے نا کہ ویسے ہی دوستی کرنا یا یہ سب بھی حرام ہے، لیکن یہ تو زنا ہے. جی، میں دوستی کی بات نہیں کر رہی، ٹیکسٹنگ اور یہ چیٹنگ نہیں، میں تو باقاعدہ بات کر رہی ہوں کہ آپ جیسے ایک شادی شدہ عورت آلموسٹ شادی شدہ زندگی دوسرے مرد کے ساتھ گزار رہی ہے. جی، اور اس میں جو بات بہت حیران کن بھی ہے اور بہت تشویش کا باعث بھی ہے، الارمنگ ہے، کہ شادی شدہ کا شادی شدہ کے ساتھ یا ایک شادی شدہ کا چاہے غیر شادی شدہ کے ساتھ بھی تعلق ہونا، جسمانی تعلق، زنا کی حد تک زنا ہونا، یہ اس لیے بھی زیادہ پروان چڑھ رہا ہے کیونکہ یہ آسان ہے چھپانا. جی، کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں تو اس کو آسانی سے چھپا لیتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ زیادہ کنڈیم کیا گیا ہے، یعنی زنا میں بھی فرق ہے. اچھا، زنا میں فرق یہ ہے کہ جب ایک کنوارا یا کنواری اس کا زنا اور ایک شادی شدہ کا زنا، تو جو ان کی سزاؤں میں فرق ہے.
تو جو شادی شدہ زنا کرے اسے تو سنسار کا حکم ہے، اور سنسار کا حکم ہی اسے ہے کہ شادی شدہ، کیونکہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے زنا کی طرف جانے کے لیے. تو ایک شادی شدہ، اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے، شادی شدہ مرد جب ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ایک شادی شدہ بندے کی کنوارے بندے کے ساتھ تعلقات سے مختلف ہے. نہیں، یعنی اب جو آپ نے سینیریو بتایا دونوں سنسار کے حکم میں آتے ہیں، دونوں کو سنسار کر دیا جائے گا. اچھا، کیونکہ وہ شادی شدہ وہ دونوں شادی شدہ ہیں، لیکن ایک فریق کنوارا ہو یا نہ ہو، نہیں، اگر ایک فریق کنوارا ہوگا تو اس فریق کے لیے کچھ گنجائش ہے، لیکن جو شادی شدہ اس کے لیے تو سنسار کا حکم ہے. اچھا، بالکل. تو دیکھیں اب بہت سارے سیناریوز ہیں، تو ہم پہلے اگر یہ والا لے لیں سیناریو شادی شدہ لوگوں کا، کیونکہ ہم نے ایکسٹرا میرٹل افیئر سے ہی بات شروع کی، تو وہی ہو گئے شادی شدہ. اس کی بہت ساری وجوہات اور دلائل بھی دے دیتے ہیں، اور بڑے، اب تو پہلے زمانہ تھا کہ ڈھکی چھپی بات ہوتی تھی، اب نا میں نے محسوس کیا ہمارے معاشرے میں دیدہ دلیری آ گئی ہے، اور کچھ تو باقاعدہ یعنی کہ بیوی جانتی ہے کہ میاں کا کہیں اور ہے سلسلہ چل رہا، اب وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہت سی مصلحتیں، خیر اب میں اس میں اس وقت تو نہیں جا رہی، لیکن اسلام جو سزا دیتا ہے زنا کی، تو اس میں نے یہ سنا ہے کہ 4 گواہ ہوں. تو اب گواہ کون سا اس وقت زنا، اور یہ باقاعدہ اب یہ میری نا کبھی بحث بھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں تو لے کر آئیں گواہ، تو اس وقت جب یہ ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی کمرے میں بیٹھ کے 4 آڈینس تو نہیں دیکھ رہی ہوتی نا. نہیں بالکل، لیکن وہ تو اس لیے رکھا ہے نا کہ اسلام نے کہ سزائیں، ویسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے، بہت سخت دین ہے، اور اس میں اس طرح کی سخت سزائیں ہیں، لیکن سخت سزاؤں کو بہت مراحل کے بعد رکھا گیا ہے، اور اس طرح آسان نہیں بنایا گیا. جیسے چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا عرف عام میں جو کہا جاتا ہے، جو اصلاً انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ بس فوراً پتہ چلا چوری ہے، جج کے سامنے آؤ اس نے انگلیاں کاٹ دی، نہیں، پوری شرائط ہیں. وہ شرائط جب پوری ہوتی ہیں، جن میں ثبوت، جن میں گواہ، جن میں سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد پھر شرعی جو سزا ہے وہ نافذ کی جاتی ہے، حدود کو نافذ کرنا جسے کہا جاتا ہے. تو زنا میں بھی حدود کو نافذ کرنا اسی لیے ہے. اور 4 گواہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں جو گنہگار ہیں وہ 2 لوگ ہیں، تو اس لیے گواہ 4. اور جیسے قتل ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں گواہ 2، کیونکہ گنہگار جو ہے وہ 1 ہے، تو اس لیے 4 رکھے گئے. اور پھر یہ کہ صرف الزام لگا دیا جائے، تہمت لگا دی جائے، یہ بھی معاشرے میں چیزیں عام ہیں، جیسے ہمارے قبائلی علاقوں میں اکثر ہوتا ہے، غیرت کے نام پہ ذرا سا کسی کا کوئی بال بھی نظر آ گیا، اس نے صحن میں جا کے کپڑے سکھا دیے، وہ باہر سے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی، اس گلی سے کوئی مرد گزر گیا، تو وہ مطلب ذرا سی بات کا فسانہ بنا دینا، اسے غلط اس سے استعمال کرنا. بہت سے لوگ صرف جان چھڑانے کے لیے بس یہ بہانہ بنا دیتے ہیں. ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ حجت پوری طرح سے تمام ہو جائے اور پھر گواہ بھی مل جائیں، تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ حدود کو نافذ نہ کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ رکھے گئے گواہ. تو وہ بات بالکل صحیح ہے کہ عام سینیریو میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو علت، سبب، ریزن میں نے اس بتا دیا کہ کیوں گواہ رکھے گئے. دوسرا یہ کہ وہ اس وقت کی سچویشن تھی کہ یہ سب چیزیں بند کمروں میں ہو رہی تھیں، بند دروازوں کے پیچھے. پہلے ان چیزوں کا تذکرہ بھی جو تھا وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، چھپا چھپا کے ہوتا، ہر زمانے میں رہا. لیکن یہ زمانہ دیکھیں آپ کہ جس میں اب جیسے آپ نے کہا وہ اس کے ریزنز بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ دھڑلے سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے. یعنی کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت بھی ہوتے ہیں، میاں کے اس کے ثبوت بیوی کے پاس ہوں گے، بیوی کے ثبوت میاں کے پاس ہوں گے. کئی جگہ ایسے بھی ہوتا ہے، وہ مختلف ریزنز کی وجہ سے نہیں وہ کرتے. اور خصوصیت سے بیویاں، کبھی ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی معاشرتی آسپیکٹ سے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، ہماری زندگی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ ان چیزوں کو چھپا لیتی ہیں. جی. تو یہاں ثبوت بھی ہیں، یہاں گواہ بھی ہیں،
کبھی ہوتا ہے دیکھ بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ پردہ پوشی کرنے لگتے ہیں. جو اسلام ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ علل اعلان گناہ یا کھلم کھلا گناہ وہ نہ ہونے لگے. تو ٹھیک ہے کہ یہاں بہت سپیس دی اللہ نے کہ بھائی گواہ ہو. وہ اس لیے دی تاکہ اس کا مس یوز نہ کیا جائے، حالانکہ اس کے باوجود مس یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گواہ کی فارمیلٹی کی طرح اسے پورا کر دیتے ہیں. یعنی جو الزام لگا رہا ہے اسی کو گواہ بھی قرار دے دیں گے اور باقاعدہ ان سے کہتے ہیں وہ گواہ لے کے آئیں، حالانکہ گواہ تو اس نے لانے جو الزام لگا رہا ہے. تو اس طرح غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو صحیح قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ گواہ لے کے آئے، اس کا کام ہے. تو اس لیے اللہ نے بہت گنجائش دی، لیکن علل اعلان ہونے لگے. اب جب علل اعلان ہونے لگے گا تو گواہ اور ثبوت سب چیزیں مل جائیں گی. اور آج کل کا جیسے زمانہ ہے کہ اب تو کیمراز بھی ہیں جگہوں پہ، اور اب تو ان حرکات کی، ان تعلقات کی اور ان گناہوں کی باقاعدہ ویڈیوز بننے لگی ہیں ڈفرینٹ ریزن سے. کبھی وہ محبت میں آ کے مناتے ہیں، کبھی دوسرا بلیک میل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بناتا ہے، کبھی وہ صرف اس لیے بناتا ہے کہ میں بعد میں یا تو اس سے لطف اندوز ہوں گا یا میں اس سے دوسرے کو بلیک میل کر سکوں گا کہ میرے پاس اس کا ایک ویک پوائنٹ ہوگا. تو یہ دیکھیں، یہ جہاں بھی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر آپ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ان سب سینیریوز کی وجہ سے گواہ تو اب ہونا یا ثبوت ہونا وہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تو دیکھیں گواہ میں اور ثبوت میں فرق ہے. میں تو اس کو نہیں، اگر جب کیمرے کی آنکھ ہے تو وہ پھر گواہ کے ہی اس میں آئے گی. کیا کیمرے نے اگر وہ سیناریو ریکارڈ کر لیا ہے تو وہ اب ایک گواہ ہے یا بس اس کے لیے مزید اب 3 اور گواہ چاہیے؟ نہیں، وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک جو فقہی موضوعات ہیں اور ڈفرینٹ سینیریوز میں ڈفرینٹ طرح سے ان پہ چیزیں منطبق ہوتی ہیں. کسی کی ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں مختلف ویڈیوز ہوں، مختلف لوگوں نے مختلف سورسز سے دی ہوں، تو وہ اگر کسی ایک کا کیمرہ ہے اور کسی دوسرے کا اور کسی اس کا تو پھر وہ الگ الگ شواہد گنے جائیں گے. ایک ہی دے رہا ہے ایک ہی انسیڈنٹ کے، ایک ہی دے رہا ہے مختلف انسیڈنٹ کے، تو ہر اس میں ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ شادی شدہ کے لیے الگ ہے، کنوارے کے لیے الگ ہے. تو یہ تو فقہی اعتبار سے جو قاضی الشرع ہے وہ اس کو نافذ کرتا ہے، تو ہم اس کی ابھی تفصیلات میں نہیں جاتے. لیکن جب یہ 4 گواہیاں ان مختلف سورسز سے ثابت ہو گئیں اور قاضی نے جو قاضی صرف یہ نہیں ہے کہ گواہ ہی وہ کرے، بہت سی جگہوں پہ ثبوت بھی بطور گواہ اور گواہ بطور ثبوت استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں نا، کال اب آج کل تک کا دور وہ ہے کہ ساری چیز کال ریکارڈز جیسے آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں صرف گواہ جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور کہے، اعتراف جرم سب سے بڑا جو ہے گواہ ہے. تو اگر بہت ساری دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اعتراف جرم کیا ہوا ہے، اس نے اپنی بیوی کو ہی بتایا، جھگڑے میں ہی بتایا ہو تم ایسی ہو، تمہیں تو میں برداشت نہیں کر سکتا اور مجھے بھی کوئی کمی نہیں ہے اور میرے پاس بھی بہت ہیں اور میں تو فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے فلاں کے ساتھ ہیں، میں نے اس وقت یہ کیا، میں نے اس وقت وہ کیا. اور اگر وہ بیوی اسے ریکارڈ کر لے تو وہ اس کا اعترافی بیان ریکارڈ ہو گیا، تو وہ خود اس کے خلاف ہی گواہ کے طور پہ استعمال ہوگا. تو ثبوت اور گواہ جو حاکم شرع ہے اس کے سامنے جب واضح ہو جائیں، اور آج کے دور میں گواہ اور ثبوت ملنا بہت آسان ہے. اور آج کے دور میں چونکہ چیزیں علل اعلان ہونے کا رواج ہو گیا ہے، گناہ اور یہ زمانہ، وہ اس کے متعلق معصومین نے فرمایا کہ جو امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے کہ جو نیکی ہے وہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور وہ برائی تصور کی جائے گی، اور جو برائی ہے وہ اچھائی تصور کی جائے گی. وہ کول ہے، وہ ٹرینڈ ہے، آج کل فیشن ہے، آپ ان ہیں. اچھا، کچھ سوسائٹی اپر کلاس سوسائٹی میں، خاص طور پہ مجھے یہاں کا تو نہیں پتہ، پاکستان میں یہ تو اس کو واقعی اس کو کول ہی سمجھا جاتا ہے کہ وائف سواپنگ ہو رہی ہے،
یا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، اس کو بڑا ماڈرنزم کا سائن سمجھا جا رہا ہے، اب تو ایسے ہے. لیکن خیر بات واپس آتی ہے زنا کی طرف. تو جہاں پہ علل اعلان سے مطلب یہ ہے کہ شوہر کی زنا کے بارے میں بیوی کو اچھی طرح خبر ہے، یا بیوی کی اس طرح کے زنا کے بارے میں شوہر کو اچھی طرح خبر ہے، اور بس مطلب پتہ ہے، اب وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے نہ جو بھی یا شوہر یا بیوی. تو اس صورت میں اسلامی طور پر یا معاشرتی طور پر کیا کرنا چاہیے پھر، جب پتہ ہے کہ زنا ہو رہا ہے اوپنلی، اور وہ اپنی غلطی بھی تصور نہیں کر رہے، مطلب اس کی دلائل دے رہے ہیں کہ ہاں میری بیوی کے پاس تو وقت نہیں ہے، یا وہ جو بھی ہے وہ مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ جہاں میں جاتا ہوں یہاں پہ مجھے سکون ملتا ہے. یا بیوی جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں میری تو یہ ارینج میرج تھی، میرا بہت شوق تھا لو میرج کا، تو بس مجھے یہ پسند آ گیا ہے، اور وہ بھی ہے بھی شادی شدہ آدمی، کسی اور کا بھی گھر خراب کر رہی ہیں. نہیں تو دیکھیں اس میں ہر ایک کا وظیفہ جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی ہر ایک کی رسپانسبلٹی مختلف ہے. جو اس میں انوالو ہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ڈفرینٹ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر ان کا کسی وقت ضمیر جو ہے وہ جاگ جائے، یا وہ توبہ کی طرف جانا چاہیں، یا وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں اس غلطی کو، تو کیا کرنا چاہیے. یا ایک ایز اے پرسن جو ان سے تعلق میں ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یا معاشرتی طور پہ کچھ لوگ ہیں ارد گرد تو انہیں کیا کرنا چاہیے. تو ہر ایک کا وظیفہ، ہر ایک کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ مختلف ہے. جی. تو سب سے پہلے تو جو معاشرتی طور پہ جو بالکل ہی باہر ہے، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر ٹھوس شواہد ہیں، ٹھوس گواہ ہیں جو ریلائبل ہیں، جو چیزیں وہ ہیں، اس کی بیس پہ آپ کمپلین فائل کر سکتے ہیں جب آپ کو امید ہو کہ کچھ ہوگا. پہلی بات. دوسرا، اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، آپ کسی لائر سے جو ہے وہ صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، ایڈوائس لے سکتے ہیں، کسی پولیس آفیسر سے ایڈوائس لے سکتے ہیں کہ ضروری نہیں آپ نشاندہی کریں کہ فلاں ہیں. ایک سینیریو بیسڈ بات کرتے ہوئے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ میں کیا میرے پاس آپشنس ہیں. کیونکہ یہ خطرناک بات بھی ہے کہ آپ اس چیز کو انیشیٹ کر دیں، شروع کر دیں اور کمپلین فائل کر دیں، اور پھر آپ کچھ پروف ہی نہ کر سکیں، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی جان خطرے میں آ جائے. وائلنس کے کیسز ہو سکتے ہیں. بالکل. تو اس لیے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہے جس کا ریلیشن ہو، اس کے لیے بھی کہ ویسے عمل کرنا کہ کمپلین فائل کرنا یا ان کے خلاف کوئی عمل کرنا، ایکشن لینا، اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہوں. ان شواہد کو کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور ان سے صلاح مشورہ کریں کہ اس کی کیا بیسز ہے، کیا کتنے % چانسز ہیں اس کو کرنے کے، اور کیا انانیمسلی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا نام ظاہر کیے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا ہے انانیمسلی بھی ہوتا ہے، کچھ آپشنس ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اگر ان میں سے کچھ نہیں آپ کر سکتے، یا آپ کے ویک ہیں جو شواہد ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان دی اینڈ مشکل ہو جائے گا آپ کو ثابت کرنا، یا خطرہ ہے بہت زیادہ آپ کے لیے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے ڈسٹینس کریں. یہ آپ کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے. نہیں، شوہر اپنی بیوی سے نہیں، ابھی ہم شوہر پہ نہیں آئے. ابھی ہم معاشرتی طور پہ جو لوگ ہیں ان کے ملنے والے یا رشتہ دار ہیں. اچھا، ہم ان کی بات کریں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو زانی یا زانیہ ہیں ان سے ڈسٹینس کریں، ان سے آپ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، فاصلہ کریں. بالکل. جو فاسق ہے، فاجر ہے. فاسق و فاجر کیا ہوتا ہے؟ فاسق و فاجر ہوتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرے. کھلم کھلا سے مراد یعنی یا گناہ گار ہے، جس کھلم کھلا سے مراد یہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا نا. جی بالکل. تو آپ پہ حجت تمام ہو گئی. اچھا. تو اب آپ نے پہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود کو محفوظ کریں گناہ سے. آپ گناہ کے خلاف ابھی کچھ نہیں کر سک رہے، مختلف جو میں نے بتایا سینیریوز، تو کم از کم آپ اس گناہ کو دل سے برا سمجھیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، اپنے خاندان کو اس سے محفوظ رکھیں، اور فاصلہ کر لیں. یہ بہت ساری سچویشنز میں فاصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے.
جہاں بھی آپ اس طرح گناہ کبیرہ دیکھ رہے ہوں، گناہ کبیرہ خاص طور پہ، ایون کئی جگہوں پہ تو چھوٹے گناہ بھی، کاٹ رہی ہوں، آپ کہہ رہی زنا گناہ کبیرہ ہے. بالکل گناہ کبیرہ کے جو ٹاپ کچھ گناہ ہیں ان میں زنا آتا ہے. قتل کے بعد اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ زنا ہے. اچھا. اور بہت کم سزائیں ایسی ہیں جن میں حدود کا نفاذ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جان لے لی جاتی ہے، ان میں زنا ہے. تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اگر میں جانتی ہوں کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے اور میں نے فاصلہ نہیں اختیار کیا؟ بالکل اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. دین کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اپنے ریلیشن شپس، اپنے تعلقات، اپنے بینیفٹس اور اپنی جو معاشرتی چیزیں ہیں، سوسائٹل، ان چیزوں کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. تو یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک عام انسان میں یا لبرل انسان میں، کہ مومن جو ہے اپنی ہر چیز قربتاً اللہ کرتا ہے یا اس حساب سے کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اللہ پسند کر رہا ہے، یا ان باؤنڈریز میں جو اللہ نے ڈیفائن کی ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے. اور جو لبرل ہوتا ہے اسے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اپنے سیلف بینیفٹ جو ہے، سیلف انٹرسٹ جو ہے، اس کی بیسس پہ فیصلے کرتا ہے. اچھا، میں اس پوائنٹ سے ایک اور بات نکل رہی ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. دیکھیں، کچھ لوگوں کے پاس شواہد ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک بندے کو غلط کام کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، یا زنا جیسی ویڈیوز جیسے کے تھرو یا جیسے بھی، لیکن پھر کیونکہ باتیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر ذرا افواہ کہہ لیں پھیل جاتی ہیں. پھر باقی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ابھی تو ہم نے تو نہیں دیکھا اسے ایسے کرتے ہوئے، تو ہم کیوں اس بندے سے فاصلہ اختیار کریں، کیا ثبوت ہے؟ تو پھر ایسے لوگوں پہ کا پھر کیا ہے، ان کا کیا وظیفہ ہے؟ تو بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہی بات ہے نا، یا حجت جو ہے وہ اس طرح سے تمام ہوتی ہے آپ پہ، یا تو آپ نے خود دیکھا ہے، یا آپ کے پاس 4 ایسے لوگ ہیں، اس کیس میں 4 یا 5 یا 10 ایسے لوگوں سے آپ نے سنا ہے جو ٹرسٹ وردی ہیں، جو سچے ہیں، جو بس سنی سنائی باتیں نہیں ادھر سے ادھر کرتے، وہ عادل ہیں، ان سے آپ نے سنا ہے. تو آپ کے لیے احتیاط بہترین طریقہ ہے کہ آپ فاصلہ کر لیں بھائی. اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. ایسی محفل میں بھی جانا پڑے جہاں وہ ہیں، فرض کریں ایسی سچویشن ہو زیادہ، یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ملنا جلنا کم کر دیا، اب آپ انہیں گھر نہیں بلا رہے، وہ آپ کو گھر نہیں بلا رہے. لیکن کئی ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جہاں وہ مدعو ہیں، انوائٹیڈ ہیں، یو آر آلسو انوائٹیڈ، تو چلے جائیں آپ ادھر، آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان سے بات کرنے پہ تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو وہ آپ کا ایکشن ہے، اپنے ایکشن سے آپ وہ کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی روڈ سمجھے گا، اسنوبش سمجھے گا، لیٹ اٹ بی. آپ ایک اچھے مقصد کے لیے روڈ ہو رہے ہیں، ایک اچھے مقصد کے لیے اصول پسند طریقے سے، اور وہ اصول جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں. تو یہ سیانت ذات ہے، سیلف پریزرونس، کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں. کس چیز سے محفوظ کر رہے ہیں؟ دوزخ کی آگ سے محفوظ کر رہے ہیں. یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے. اور میں نے ابھی ایک ڈرامہ دیکھا، جو میں بھی جو اچھے ڈرامے ہیں وہ دیکھتی ہوں، سلیکٹڈ ڈرامے جن کے اندر کوئی بہت اچھا میسج دیا گیا ہو، رائٹر بہت اچھے ہوں، یا ایرانی ڈراماز ہیں وہ دیکھتی ہوں. تو پاکستان کے بھی کچھ بہت اچھے رائٹرز ہیں، جیسے عمیر احمد ہے، نمرہ احمد ہے، اور پہلے ہمارے اشفاق احمد ہوتے تھے، اور بانو قدسیہ ہوتی تھی. ان کی کتابیں، ان کے ڈرامے بہت اچھے بامقصد ہوتے تھے میسج کے ساتھ. تو ابھی بھی یہ تو نئے پود کے ہیں، عمیر احمد، نمرہ احمد، ان کے بہت اچھے ڈرامے. اور کچھ ڈرامے تو ایسے ہیں جو جوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھنے چاہیے. اس سے آپ زندگی کی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ریلیشن شپس کیسے بنانے چاہیے. تو اس طرح میں ریکمینڈ بھی کرتی ہوں، بلکہ اپنے جو بچے ہیں جو انہیں اچھے ڈرامے ساتھ بیٹھ کے دکھاتی بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ ان میں جو ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں معاشرے کے وہ سمجھاتی رہتی ہوں. تو ابھی ایک نیا ڈرامہ ختم ہوا ہے، قرض جان. اچھا، بہت اچھا ہم ٹی وی کا ڈرامہ تھا، بہت بامقصد.
اور بہت اچھی ہماری سوسائٹی کی اس میں عکاسی کی گئی، اور اس میں اس طرح کے جو مسائل ہیں ریپ کے کیس اور زنا اور اس طرح کی چیزیں بھی تھیں، اور ظلم جو ہوتا ہے مختلف رشتوں کی طرف سے مختلف رشتوں کے ساتھ ان کا استحصال کرنا، نسلوں کا استحصال کرنا، وہ بہت اچھا دکھایا. اور ایسے لوگوں کی طرف سے جو ویسے تو ٹھیکیدار بنتے ہیں دین کے، مذہب کے، اور وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو اس میں آخر میں جو ایک کیریکٹر تھا جو بظاہر بہت انڈیفرنٹ تھا یا نیوٹرل تھا، اور یا وہ یہ تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے. آپ اینڈنگ نہ بتائیے گا. نہیں، میں اینڈنگ نہیں بتائی. تو وہ ایک ایسا کیریکٹر تھا. تو اس کے ساتھ اسی ایک ظالم، ان میں سے ایک ظالم نے ظلم کیا اور اس کا بہت نقصان پہنچایا، جانی نقصان اور اس طرح کا نقصان جو بہت ناقابل تلافی نقصان. تو وہ بھی یہ کہتا ہوا کریکٹر نظر آیا کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. رو رو کے وہ یہ کریکٹر یہ کہہ رہا ہے. اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی معصوم ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو موسٹلی شاید لوگوں کو انہوں نے یہی سوچا ہو. اور میں آخر تک یہ ویٹ کرتی رہی شاید رائٹر کے ذہن میں یہ آسپیکٹ آئے جو میں اب بتانے لگی ہوں، لیکن رائٹر کے ذہن میں نہیں تھا. لیکن میں نے جو اس پہ ریفلیکشن کے بعد جو چیز انڈرسٹینڈ کی، اور جو آسان ہے ینگ جنریشن کو اس طرح کی چیزوں سے سمجھانا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کہ جب اس کے ارد گرد ڈفرینٹ سینیریو میں ظلم ہو رہا تھا تو شی واز انڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ. وہ اپنی زندگی میں مگن تھی. اس نے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. اس نے بس یہ کہا ان چیزوں کا افیکٹ میری زندگی پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ختم کریں ایوری تھنگ. اور اس نے اس چیز کو زیادہ بادر نہیں کیا. تو یہ مکافات عمل ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں قرآن میں ایسے ہی ہے کہ جب پچھلی قوموں پر عذاب آتا تھا، جیسے حضرت نوح کی قوم پہ آیا، تو وہی کشتی میں سوار ہو سکے کہ جنہوں نے خود اپنا دامن اس برائی سے بالکل بچا لیا اور خود کو یہ واضح کر دیا کہ وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ ان اینی فارم. نہ دل سے، نہ عمل سے، نہ جذبات سے. ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس عمل سے. ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، چاہے وہ مائنر لیول پہ ہو. اس میں ایسے کیریکٹرز بھی تھے جنہوں نے وربلی کہا، اس پروٹیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے ایکشن سے وربلی اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا دیا. تو پھر جب دیکھیں اب عذاب اس طرح سے نہیں آتے کہ آسمان سے پتھر برسیں، جی آگ برسے، زلزلے آ جائیں، اور وہ اس طرح سے نہیں آتے، کیونکہ ڈفرینٹ ریزن ہے اس کے کہ کیوں نہیں آتے. لیکن اللہ کا قانون اسی طرح ہے، دوزخ کی آگ اسی طرح ہے، جزا و سزا اسی طرح ہے. تو جب وہ لپیٹ میں آتی ہیں چیزیں، تو اگر آپ اس سے فاصلہ نہیں کرتے، اپنا دامن نہیں بچاتے، اس کو برا نہیں سمجھتے، برے عمل کو برا، اس سے نفرت نہیں کرتے، اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں کرتے، وہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے. اگر آپ اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں، آپ کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ آپ اسٹرانگلی کر سکیں، اسٹرانگلی کریں. لیکن اگر آپ ویک ہیں تو کم از کم ویک پروٹیسٹ ہو، یا کم از کم نفرت ہو، یا کم از کم آپ اس شخص سے فاصلہ کر لیں، نفرت انگیز سمجھے اس عمل کو، کسی بھی لیول پہ کریں. ورنہ جب وہی کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو جب لاٹھی چلتی ہے تو پھر آپ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. جو کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید گھن جو ہے وہ بے قصور ہے. نہیں، گھن از پارٹ آف دیٹ. گھن کیا ہوتا ہے؟ گیہوں کیا ہوتا ہے؟ ویٹ. ویٹ کا جو کور ہوتا ہے اسے گھن کہتے ہیں. تو جو چھلکا ہوتا ہے اس کا، تو جب ویسے تو چھلکا ہٹا دیتے ہیں پیستے ہوئے، لیکن ہول ویٹ میں تو چھلکا بھی پستا ہے. لیکن اگر ہٹا بھی دیں تو بھی، اور نہیں ہٹائیں تو بھی تھوڑا سا گھن رہ جاتا ہے. تو وہ اتنا کلوز ہے گیہوں کے ساتھ، تو وہ الگ نہیں ہے یا وہ بے قصور نہیں ہے. سو یو نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. ایک ایسا فاصلہ قائم کر دیں
جو آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے ہو کم از کم, اور جو واضح ہو کہ ہاں اللہ کی نظر میں, اور آپ اسے جسٹیفائی کر سکیں کہ ہاں میں نے حجت تمام کر دی کہ میرا اتنا فاصلہ ہو گیا اس برائی سے. تو جب وہ دوزخ کی آگے, چاہے وہ اس دنیا میں مکافات عمل کی صورت میں شروع ہو جائے یا آخرت میں, تو ہونی ہی ہے, تو آپ اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے. تو یہ تو ایک ایسی چین چلا دی آپ نے, کیونکہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے برے عمل سے نفرت کرنی ہے, ایک تو آپ نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس اینگل زنا کے اس اینگل سے بات کریں جو لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص نے زنا کیا ہوا ہے, تو ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوئی. اچھا, اب آپ نے ان سے فاصلہ اختیار کیا, چلے آپ نے ان سے کر لیا. پھر اور لوگ ہوں گے جو گھن بنے ہوئے ہیں, بہرحال ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ والے ہیں جو آپ مثال دے رہی ہیں ڈرامے میں کہ اٹس ناٹ مائی پرابلم, یہ ان کا مسئلہ ہے, جو مرضی, ہم تو ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں, بس ہم پہ اثر نہ ہو, بس ہم پہ نہ ہو, ہم ان کے ساتھ ملتے رہیں. تو پھر آپ کو تو جو زانی ہے اس سے بھی فاصلہ اختیار کرنا ہے, پھر جو زانی کے فرینڈز ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, پھر ان سے بھی فاصلہ اختیار کرنا ہے. بالکل, میں تو آپ کی بات سے یہی سمجھی ہوں. بالکل ایسے ہی. تو یہ تو چین افیکٹ ہو گیا. اور اس کا فائدہ ہے, دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں نا جو گناہ میں شامل ہیں, اور جہاں ہم چھوٹے گناہوں کی بات نہیں کر رہے, ہم اس گناہ کی بات نہیں کر رہے جو بس بے دہانی میں ہو جاتا ہے, ہم اس کی بات نہیں کر, ہم گناہ کبیرہ کی بات کر رہے جو انٹینشنلی ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے, جانتے ہوئے ہو رہا, حدود ہے, سب ہے, اور اس پہ آپ مصر ہیں, توبہ نہیں ہے, توبہ نہیں ہے, نہیں بالکل. ہاں, تو اس سچویشن میں وہ ایک ہے مین جو کلپریٹ ہے وہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ کریں, ان سے تو آپ بالکل ہی وہ کریں گے نا, نفرت بھی, فاصلہ بھی, وہ, لیکن ان سے بھی احتیاطاً کریں, جن کا سافٹ کارنر ہے اس کی طرف. بالکل. کیوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ ایسے جتنے لوگ ہیں نا یہ اپنے بس مطلب کے ہوتے ہیں, اپنے مفاد کے ہوتے ہیں, ان کے لیے مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, اسلامک ویلیوز کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کچھ ہوتی نہیں ہے. بس یہ جو اگر ایتھیکل ویلیوز وہ ہوتی بھی ہیں نا, جو جیسے ویسٹرن ایتھکس ہیں, منہ کے فائر ہیں وہ سارے, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو ان سے فاصلہ کرنا ہی بہتر ہے. آپ اپنا وقت بچاتے ہیں, انرجی بچاتے ہیں, اپنی زندگی کے قیمتی لمحات غلط لوگوں پہ صرف نہیں کرتے. بالکل صحیح. تو یہ تو ہم نے بات کی کہ چلیں وہ زنا جو کر رہے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, قائم ہیں اپنی بات پہ, دلائل ہیں اور جو بھی وجوہات ہیں. جو توبہ کر لے, ہاں, توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے, اور کرنی چاہیے توبہ, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک چیز ہے, اور ایک اور ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی جو اس سے ریلیٹڈ ہے اور بہت سی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے, اور ان سب ہماری جو گفتگویں, سارے پوڈ کاسٹ ہیں, ان سب کا اصلاحی پہلو ہے کہ جو بھی اس سے اصلاح لے لے, اپنی زندگی میں بہتری لے آئے. اس لیے ہم یہ ٹاپکس جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے, نیت ہے, وہ اصلاح کی ہے. کوئی ہمارا چسکا کا مقصد نہیں ہے, کوئی ہمارا جو ہے اپنی جیسے چینلز پہ ہوتا ہے ٹی آر پی بڑھانے کا, تو ہمارا ویورشپ بڑھانے کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ ہمارا اسلامک چینل ہے, ہماری اس سے ویورشپ شاید کم ہو جائے, بڑھے گی نہیں. تو لیکن چونکہ ہمارا اصلاح کی نیت ہے, تو ضروری ہوتا ہے کہ جو سوشل پریکٹسز ہیں, سوشل پرابلمس ہیں, ان پہ ہم ضرور روشنی ڈالیں, کیونکہ ان سے زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تو ان سارے مقاصد کے ساتھ, ان ساری نیتوں کے ساتھ جو میسج ہے کنوے ہونا اصلاح کا, جب ہم بات کریں تو ان ساری چیزوں میں توبہ کا جو در ہے وہ کھلا ہوا ہے, اور ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہے. اور جو میں نے کہا نا کہ ایک اور ٹاپک ہے جو جس سے بہت زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, وہ ہم جلدی وہ بھی اس کے اوپر پروگرام کریں گے, کہ جو وبا کی طرح ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور جو شادی شدہ زندگیاں انہیں تباہ کر رہا ہے, اور ایون جوانوں کو تباہ کر رہا ہے, بچوں کو تباہ کر رہا ہے. اب پورن ایڈکشن جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ لفظ نہ بولو, بالکل, مگر آپ کو پتہ نہیں آپ کے ناک کے نیچے آ کے بچے اسکرینس پہ یہی دیکھ رہے ہیں. ایوریج پاکستان میں 70% بچے, یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, میں نہیں کہہ رہی, ایکسپرٹس نے بتایا, جو کہ
اسٹڈی بیسڈ ہے. ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ ہو, لیکن اسٹڈی بیس 70% 12 سے 13 سال کے بچے پورن سے انٹروڈیوسڈ ہیں, پورن دیکھ رہے ہیں یا پورن سے ایڈکٹڈ ہیں. اس لیول پہ ہے, تو بڑوں کی تو بات ہی کیا ہے. تو وہ لفظ نہ کہنا بلی کی طرح آنکھیں بند کرنے کے برابر ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی شادی شدہ زندگیوں میں اس سے پریشانی آتی ہے, جی جی, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, بچے تباہ ہو رہے ہیں, نوجوان تباہ ہو رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو لیکن اس پہ جب ہم بات کریں اور یا اس پہ ہم بات کریں گے, ہمارا مقصد ہے اصلاح. ان سب باتوں میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا در بند نہیں ہوا. ان چند سانسوں سے پہلے تک, وہ جو سانسیں جب جان کنی کے وقت جو ہوں گی, ان سے پہلے تک, وہ سانسیں کیا کہ جب انسان ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, تب توبہ کا در بند ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ دیکھ کے تو پھر تو شاید یزید بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو. کیونکہ اصل امتحان ہی ہے نا کہ آپ نے غیب پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر لی. تو وہ جو چند سانسیں ہیں اس سے پہلے تک توبہ کا در کھلا ہوا ہے. اچھا, اور اس میں بڑی رحمت ہے. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. تو پھر توبہ کریں, پھر زنا کر لیں؟ نہیں, توبہ یہ ہے ہی نہیں. توبہ اور استغفار دونوں ملے ہوئے لفظ ہیں دین میں, دعاؤں میں. ان دونوں کے پری ریکوزٹ یہ ہیں کہ صرف زبان سے نہیں کرنا, عمل سے کرنا ہے. اور اتنے سخت مراحل ہیں استغفار اور توبہ کے, یہ نہیں ہے بس کہا جی میں نے توبہ کر لی اور پھر آپ اس طرف نکل. نہیں, پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے, زبان سے بھی عمل سے بھی, اس کے قریب دوبارہ نہیں جانا, اس کا مصمم ارادہ کرنا ہے. پھر آپ نے جتنے ایام اس حرام کاری میں گزارے, اس میں آپ کا چاہے وہ حرام لقمہ کھایا یا حرام کاری کی یا کوئی بھی حرام عمل کیا, اس میں جتنے ایام گزرے, اس میں آپ کا جو گوشت پوست بنا, وہ گوشت پوست اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس ریاضت میں گھلائیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اتنی عبادت کریں کہ آپ کا جو گوشت پوست ہے وہ اس میں گھلے, اور پھر آپ اس پہ قائم رہیں, اس توبہ پہ. تب استغفار کے تمام مراحل پورے ہوتے ہیں. اور یہ میری ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے استغفار کے مدارج بیان کی کہ یہ ہے اصل استغفار. یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے کہہ دو میں نے توبہ کر لی اور استغفار کر لی. یہ تھیوریٹیکل, پریکٹیکل بھی بات بتا دوں. رسول اللہ کے زمانے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا. اس نوجوان نے آ کے کہا کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جو میں بتاتے ہوئے بھی اتنی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں, اور مجھے خطرہ ہے کہ میں بتاؤں تو شاید لوگ مجھے چیر پھاڑ دیں. تو رسول اللہ نے کہا بیان کرو. تو جب زیادہ اصرار کیا, اس نے یہ بیان کیا کہ میں جو مردہ خواتین دفن ہوتی تھیں ان کے ساتھ میں زنا کرتا تھا, زنا کا ارتکاب کرتا تھا. اب یہی دیکھیں, یہ بات جو ہے پہلے اس قدر ریئر تھی کہ سنی بھی نہیں ہوتی تھی کسی نے, اور سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل یہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے کتنی ہی ریئر تھی. تو اس وقت وہ شخص اپنے کیے پہ شرمسار تھا. اب دیکھیں ایسے چھپا ہوا گناہ تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, جس سے کر رہا ہے وہ بھی مردہ, لیکن اس کے ضمیر نے ملامت کی, اس نے آ کے اقرار کیا. تو یہی راستہ استغفار کا, اس لیے کہ جو علی بیان کر رہے ہیں وہ دراصل رسول کا بیان کیا ہوا ہے. تو یہی راستہ بتایا گیا. اس شخص نے اتنی توبہ کی, پہاڑ پہ چلا گیا, اور اس نے روزے رکھے اور عبادت کی, نمازیں پڑھیں, کتنے ہی طویل عرصے تک شب و روز وہ عبادت میں مشغول رہا, یہاں تک کہ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ اس شخص کے پاس آئے اور اسے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے.
اور پھر اس طرح سے اس شخص کی توبہ قبول ہوئی. اور یہ وہ واقعہ ہے جو تمام جو روایات ہیں جس میں بیان ہوا وہ صحیح روایات ہیں. صحیح. تو دیکھیں یہ بات میں صحیح مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کیا اشارہ یہ ہے کہ عبادت میں پھر اتنا وقت گزاریں کہ آپ جو ہیں بالکل بس پھر زندگی کا محور یہی ہو جائے اس قدر یعنی اس کو ریکٹیفائی کریں نا اس کو. تو ہماری دنیا میں ایک بندہ جس کی 9 to 5 کارپوریٹ جاب ہے یا جو بھی ہے جو اس کام میں پھنس گیا ہے یا اپنے آپ کو لے کے گیا, اب وہ کیسے عبادت, تو پھر وہ ایسے پہاڑ پہ تو نہیں جا سکتا, اس نے صبح آفس بھی جانا ہے اور وہیں ملی تھی انہیں وہ خاتون. جتنا سیریس گناہ ہوتا ہے جی اتنا سیریس اس کی توبہ ہوتی ہے یا اس کو مداوع کرنا ہوتا ہے. جیسے جتنا سیریس مرض ہوتا ہے اتنا سیریس علاج ہوتا ہے. آپ کوئی کیا ہے بھائی ڈاکٹر کہہ کہ کینسر ہو گیا آپ کو ہاسپٹل میں 3 مہینے ایڈمٹ ہونا. میں کیسے ہاسپٹل میں 3 مہینے ایڈمٹ ہو سکتا ہوں, میرا تو جاب ہے, میرا آفس ہے, وہ تو سب ختم ہو جائے. آپ کرتے ہیں تب یہ بات نہیں, آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور 3 مہینے کے لیے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے, ایمرجنسی سچویشن. یہ بہت مائنر ایمرجنسی ہے اس کے مقابلے میں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں زنا جیسا گناہ. اصولاً تو آپ کو سنسار ہونا تھا, کہاں کی زندگی اور کہاں کا آفس اور کہاں کے شب و روز. یہ تو کتنا بڑا کنسیشن ہے جو مل رہا ہے, تو اس سے کمپیئر کریں. تو ویسے دیکھیں اسلامی معاشرے میں بھی کوئی سنسار تو کرتا نہیں ہے, سب چلے جاتے ہیں اپنا کر کے زنا شنا مزے وزے اڑانے. وہ تو اس لیے نا ان معاشروں میں جہاں پہ حدود نافذ نہیں ہوتی. تو دیکھیں کتنے سارے اسلامی ملک ہیں وہ بہت سے ملکوں میں ہوتی ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, بہت سی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں حدود نافذ ہوتی ہیں, زنا کی سزا دی جاتی ہے. ایران میں زنا کی سزا دی جاتی ہے, سعودی عرب میں زنا کی سزا دی جاتی ہے, کویت بحرین میں دی جاتی ہے. میں دبئی بہت سال رہی, دبئی میں نہیں سٹی کہتے ہیں, دبئی میں کہتے ہیں نا, دبئی میں تو شراب کی بھی اجازت ہے, شراب عام ہے اور چیزیں. دبئی اسلامک اسٹیٹ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے اسلامک لاز کو نافذ کیا ہوا نہیں, انہوں نے آزادی دی. ان کا اصول کیا ہے, جب انہوں نے دبئی بنایا تھا تب بھی بتایا تھا اور اب بھی بتاتے رہتے ہیں, ہم نے مسجد بھی بنا دی ہے خوبصورت ترین ساری فیسلٹیز کے ساتھ ہی شراب خانہ بنا دیا, پب بنایا ہوا ہے. جس کا دل چاہے شراب خانے جائے, جس کا دل چاہے مسجد جائے, ہم کسی کو روکتے نہیں, کسی کو وہ نہیں کہتے. لبرل لوگوں کو یہ کانسیپٹ بہت پسند آتا ہے, واہ بھائی واہ کتنی آزادی ہے. تو دیکھیں آزادی نہیں ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے, آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کی چشم کتنی روشن ہے, کتنی کھلی ہوئی ہے, آپ آخرت پہ کتنا یقین رکھتے ہیں. جس کے لیے آخرت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جو یقین ہی نہیں رکھتا, اسے میٹر نہیں کرتا. جس کو میٹر کرتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ہاں اگر یہاں میں نے ریکٹیفائی نہیں کیا تو وہاں پکڑا جاؤں گا یا جاؤں گی, تو وہ پھر کوشش کرے گا. تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بھی اوپر آسانی ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ بھی نہیں ہے, سنسار ہونا تھا, آپ تو یہاں زندگی گزارے, تو اس میں بھی نہیں آپ وقت نکال سکتے. تو آپ کی جو آفس آورز کے علاوہ زندگی ہے اس میں آپ یہ سب توبہ کا راستہ, عبادت کریں, وہ کریں. اور عبادت فقط روزہ اور نماز نہیں ہے, آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, آپ لوگوں کی بیماروں کی مزاج پرسی کریں, تیمارداری کریں, جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو آپ کی یہ جو معاش آپ کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, اپنی جاب کر رہے ہیں, اس سے جو آپ کو ارننگ ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا اماؤنٹ جو ہے صدقہ خیرات اور ان سب میں صرف کریں. یعنی ہر چیز کو عبادت میں بدل دیں. تو اسپرٹ نا آپ نے ڈیٹاکس کرنا ہے, ڈیٹاکس کرنا ہے. تو یہ سارا پروسیس جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا جلدی آپ جو ہے اس راستے پہ چلیں گے اور اس عذاب سے خود کو نکال سکیں گے. یہ عذاب میں زندگی ہے, یہ غلاظت میں زندگی ہے, نجاست میں زندگی ہے. تو بڑے سخت استعمال کر رہے ہیں یہ سخت, زنا سے سخت زیادہ کیا ہے, سنسار سے بڑا سخت کیا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. لیکن یہ تو نگاہ کی بات ہے نا کہ ایک انسان ہے وہ اس غلاظت میں ہو, تربتر ہو, ایک جانور کی نجاست ہو اس میں لوٹ لے.
تو ایک انسان ہے جسے پتہ ہے یہ نجاست ہے تو وہ دیکھے گا کہے گا یہ تو نجاست میں. ایک ہے جس کو نگاہ ہی نہیں ہے نجاست ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا انڈیا میں لوگ گائے کا پیشاب بھی پی رہے ہیں, گائے کا گو کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ یہ تو صحت کے لیے بہت اچھا ہے. جی یہی حساب شراب کا ہے, وہ بھی اسی طرح نجس العین ہے جیسے کہ پیشاب ہے اور جیسے کہ گو ہے. تو یہ تو نگاہ کی بات ہے. تو مومن کی نگاہ تو روشن ہے, اسے تو نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے, دیکھیں مومن جب میں کہہ رہی ہوں یا میں مسلمان جب کہہ رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جو بڑی لمبی لمبی نمازیں ہی پڑھتا ہوا آیا ہے صرف اس پہ یہ لاگو ہو رہا ہے. نہیں, توبہ کا در سب کے لیے کھلا ہے. کس وقت ہدایت مل جائے, کس وقت دل پہ اثر ہو جائے, کس وقت پلٹنے کا موقع آ جائے, کسی کا کچھ نہیں پتہ. اور جب جو کوئی گناہ کرتا ہے نا اس کے اندر گلٹ بھی ہوتا ہے ایک عام انسان کے اندر, جو بالکل ہی جس کے دلوں پہ مہر لگ جائے وہ بالکل مختلف کیس ہے. لیکن شروع میں ضمیر زندہ ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ تڑپتا ہے, تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے. تو جب تک اس میں جان رہتی ہے تھوڑا بہت گلٹ رہتا ہے. تو جب گلٹ ہے تو کہیں نہ کہیں پلٹنے کا موقع بھی ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں, خیر میں تو نہیں جانتی, لیکن ہر کوئی توبہ نہیں کرتا, ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہر ایک کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں اپنے کسی. تو بس وہ دنیا کے لیے زندہ ہیں, ان کے لیے آخرت اہمیت نہیں رکھتی, آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, آخرت ان کی منزل نہیں ہے. وہ دنیا کے لیے زندہ ہیں, اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اسی دنیا میں دفن ہو جاتے ہیں. آخرت میں پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا. جب پھر ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے تو انہیں بہت برا لگتا ہے. دے وانٹ کہ ہم نے اکاؤنٹ تو کھولا نہیں آخرت میں کوئی, لیکن ہمیں وہاں بینک بیلنس مل جائے. صحیح. تو خلاصہ یہ ہوا کہ زنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے, آپ کے جو بات ہم نے بھی کی. تو قتل کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ ہے, قتل اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے. اور اس میں جو ہے حدود جاری ہوتی ہیں, باقاعدہ سنسار کرنے کی سزا ہے. بالکل. لیکن اگر توبہ کر لی جائے تو پھر, اور اس کا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ یہ کہ عبادت میں وقت صرف کریں اور پھر حتماً یہ فیصلہ کر دیں اس راستے کی طرف نہیں پلٹنا. اب یہ نہیں کہ توبہ کی پھر واپس وہیں ٹیمپٹ ہو گئے اور وہی وہ تو دھوکہ ہے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا اور خدا نخواستہ پروردگار عالم کو بھی سمجھنا کہ ہم دھوکہ دے سکتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. توبہ یہی ہے کہ آپ پوری طرح سے اس کو ترک کریں اور اپنا گوشت پوست جو اس حرام میں بنا ہے اسے گھلائیں, ریاضت کریں, ریکٹیفائی. جیسے کینسر میں ہوتا ہے, کینسر میں زہریلے ہی تو مواد ہیں, سیلز ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, کینسرس سیلز. انہیں کیا کرتے ہیں, انہیں جلاتے ہیں, گھلاتے ہیں. کیا حال ہوتا ہے کینسر کے علاج کے بعد؟ بالکل ایسا ہی روحانی علاج آپ نے کرنا ہے جس کا اثر جسم پہ بھی ہوگا. پھر آپ ایک نئی زندگی کی طرف لوٹیں گے جیسے کینسر پیشنٹ لوٹتا ہے. صحیح. اور پھر اس مطلب آپ نے جو الفاظ میں نے سنے وہ یہی ہیں کہ یہ غلاظت ہے اور نجاست ہے. بالکل. اور انتہائی کری ترین فعل, اور ان چیزوں کو کری سمجھنا چاہیے, ان چیزوں کو قابل نفرت سمجھنا چاہیے, ان چیزوں کو دل سے انتہائی شدید نفرت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اگر نہیں ہے تو. اور اس پہ شرمسار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس دور میں ہم جس میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو مومن ہے اس کی کراہیت, اس کی نفرت کو ایز اے جرم ڈیفائن کیا جاتا ہے اور گلٹ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہارے اندر ایمپتھی نہیں ہے, تمہارے اندر سمپتھی نہیں ہے, تم بہت سخت دل ہو, ججمنٹل ہو رہے ہو. تو یہ بات نا, آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں جاتے جاتے میں تھوڑا سا واپس پلٹ رہی ہوں, کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ دیکھیں بہت سے لوگ واقعی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. میں نے کوئی نہیں سنا ایسا بندہ جو کہے گا ارے واہ زنا زبردست, نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے. لیکن جو اپنی اظہار کرتے ہیں نا کہ یہ غلیظ کام ہے, یہ دیکھو یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہی ہے, تو اس کو باقاعدہ لوگ تنبیہ کرتے ہیں, تم کون ہو, اس کا پرسنل معاملہ ہے, تم کیوں ججمنٹل ہو رہی ہو, تم سے پوچھنا اللہ میاں نے اس کا حساب. یہ وہ تنہائی میں جو گناہ کر رہے ہیں تم مت اس کا کرو, بس وہ تم سے ٹھیک سے مل رہی ہے نا, ملو ٹھیک سے. نہیں دیکھیں میں نے یہ پہلے بھی ڈیفائن کیا, جو تنہائی میں کر رہا ہے, جی, جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے.
اور ہم اس کے بارے میں بات کریں جس کو وہ علل اعلان کر رہا ہے. اصل چیز ہے علل اعلان کرنا. جو کوئی گناہ علل اعلان کرنے لگے، خاص طور پہ گناہ کبیرہ، تو وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے. جی. اور فاسق و فاجر کے فعل کے خلاف کم از کم آپ دل میں اسے برا سمجھیں، نفرت محسوس کریں، اور اس سے بڑھ کر نفرت کا اظہار کریں، یا اس سے بڑھ کر آپ کی استطاعت ہے، آپ کی طاقت ہے تو قیام کریں. یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام نے سکھایا ہے. اس سے تو یعنی یہی تو گناہ تھے نا جو یزید کر رہا تھا. کیا کہا امام حسین نے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ کلم کلا گناہ کرتا ہے. وہ حالانکہ کتنی آفرز یزید کی طرف سے آئیں، کتنی آسانی تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ ساتھ دے دیتے، خاموش ہو جاتے. یا یہ ججمنٹ پاس کرنے والے ہیں ہمیں ججمنٹل کہہ کے، وہ بھی تو ججمنٹ پاس کریں ہمارے اوپر جب ہم ججمنٹل ہو رہے ہیں. نہیں، تنہائی سے میرا مطلب یہ تھا کہ جو زنا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ آپس میں تو علل اعلان ہے میاں اور بیوی کے درمیان، لیکن معاشرے کو نہیں بتا رہے جا کے. لیکن بہرحال یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. نہیں، بات یہ ہے نا، جب آپ کے اوپر ثابت ہو گیا، آپ پہ حجت تمام ہو گئی، اس کے میں نے پیرامیٹرز بتا دیے. جب وہ ہو گئی تو میں نے یہی کہا، میں نے کوئی یہ نہیں کہا آپ جو ہے جلوس نکالنا شروع کر دیں. وہ حالانکہ ایک پوائنٹ پہ کچھ ایسے ہوں گناہ اور بار بار ان کا اطلاق ہو رہا ہے، بار بار ہو رہی ہوں، تو وہ بھی لازم ہو جاتا ہے کچھ سچویشنز میں. جب جیسے ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ان کی سیرت تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے، تو ہم نے بس صرف ان کا واہ کرنا ہے، عملی طور پہ نہیں اسے نافذ کرنا. تو یہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا، اٹ واز مور ریلیٹیبل، دیٹس وائی آئی گیو دی ایگزامپل آف دیٹ ڈراما. کہ آپ دیکھیں، اگر آپ دامن اپنا نہیں بچاتے گناہ سے، جیسے اگر کہیں پہ نجس وہ ہے تو آپ اپنا فوراً دامن بچا لیتے نا، کیوں کہ لگ جائے گا. گناہ اس سے زیادہ بڑی نجاست ہے. اپنے دامن کو بچائیے. یہ تو آپ کی وہی والی بات ہے کہ آپ کی چشم کھلی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے لیے اتنی چشم برزخی بھی نہیں روشن ہونے کی ضرورت، لیکن چشم ایمانی روشن ہونے کی ضرورت ہے کہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہاں ایک ججمنٹ ڈے ہے، کوئی ہے جس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جواب دہی کا خوف، جسے خوف خدا ہے وہ تو ڈرے گا، جسے نہیں ہے تو وہ مگن رہے گا. اپنے گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جنہیں خوف خدا ہو، تاکہ آپ کو کانسٹنٹلی وہ ایک یاد دہانی رہے. بالکل ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے اس کے بہت سارے اور مزید موضوعات ہیں، لیکن ہم وہ اگلی نشست میں اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری فارمز آف چیٹنگ بھی ہوتی ہیں. صرف ایک زنا جو بالکل ڈائریکٹ فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن ہم ان موضوعات پہ بھی بات کریں گے کسی اور نشست میں ضرور انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.